اپنے ولیوں کو کامل اولیاء کو بھی وہ طاقتیں انبیاء کے فیض سے عطا فرمائیں، انبیاء کے فیض سے عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، مگر ان کے بعد اب وہ انبیاء کا جو فیض ہے وہ تمہیں ملے گا میرے اولیاء سے۔ کیوں؟ اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا نا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور اللہ کریم نے بھی اعلان فرما دیا کہ میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر کوئی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ میں نے یہاں بند کر دیا، اس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ ساری اسلام کی دین کی ساری تکمیل کر دی میں نے محبوب پر۔ بات ہی نہیں گرانے تک تو جب لفظ معجزہ کی بات آئی تو اس حوالے سے ہی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان، یعنی معجزہ معراج کے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے اپنی بات کی کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کو سمجھنے سے پہلے میری طرف دھیان دینا، میں رب العالمین ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ لوگوں میری طرف دھیان دینا، میں ساری طاقتوں کا مالک ہوں، میں ساری قدرتوں کا مالک ہوں، میں جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ، میں تو جب چاہوں جسے چاہوں جہاں پہنچا دوں، میں اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ کریم نے اس معجزہ معراج کو ذکر کرنے سے پہلے اپنی بات فرمائی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کریم نے اپنا ذکر فرمایا کہ لوگوں پہلے میری طرف دیکھنا۔ اب سبحان کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ لوگ جان جائیں کہ میں اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، رب العالمین ہوں، ساری طاقتوں کا مالک ہوں، کمزوریوں سے پاک ہوں، ناتوانی سے پاک ہوں، اور ساری طاقتوں کا مالک ہوں۔ اس لیے میں جسے چاہوں جہاں چاہوں پہنچا دوں، جسے چاہوں، بولیے، جسے چاہوں جہاں چاہوں پہنچا دوں، جس مرتبے پر چاہوں فائز کر دوں، جس منصب پر چاہوں فائز کر دوں۔ لہذا تم نے میری ذات پر ایمان یقین رکھنا ہے، محکم ایمان تمہارا میری اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ میں لے گیا۔ اب دعویٰ کس کا ہے؟ بولیے، رب کا۔ سبحان الذی اسری، سیر کرائی، کس نے؟ اس پاک ذات نے، الذی، وہ پاک ذات جس نے سیر کر۔ اب یہ دعویٰ کس کی طرف نسبت کر رہا ہے؟ بولیے، اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ خود ذکر فرما رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، جس نے۔ اب یہاں پہ سیر کرائے جانے کا ذکر ہو رہا ہے، کرنے کا نہیں، کرنے کا نہیں۔ اب اگر بندہ دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ابھی ابھی مدینہ سے ہو کے آیا ہوں، تو اس کا اعتبار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے پاس طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں ابھی ابھی ہو کے آیا ہوں، صبح گیا تھا ابھی آ گیا ہوں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ پاور ہونے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود، جہاز بھی اگر لے جائے لے آئے تب بھی ممکن، صبح جا کر اس وقت واپس آنا ممکن، بولیے نہیں ہے۔ تو یہ میں اور آپ جب دعویٰ کریں تو یہ جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عام بندے ہیں، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر جہاز کی بھی طاقت ہے تو جہاز بھی اتنی پاور نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں صبح لے جائے اور دوپہر کو یہاں لے آئے۔ ہرگز کسی حوالے سے بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح مدینے گئے اور عمرہ کر کے ابھی واپس آ گئے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب بات بندوں کی نہیں ہے، بات کسی بھی بشر کی نہیں
نہیں ہے، آدمی کی نہیں ہے، مگر سیر کرائے جانے کی بات اور نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ بے شک بے شک۔ صاف بات سامنے آتی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے اس عمل کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی۔ اب یہاں پر واقع معجزہ معراج پر ایمان و یقین رکھنے سے پہلے رب تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ پہلے میری قدرتوں پر میرا ایمان، مجھ پر ایمان محکم رکھنا ہوگا کہ میں ساری قدرتوں کا کیا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے چاہوں جتنی عزت دے دو، جسے چاہوں ذلت دے دو، میں مالک ہوں، میں کیا ہوں، تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جھگڑا تب ہوگا جب کوئی بشر کی دعوے کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان اقدس سے فرمایا ہو کہ میں گیا راتوں رات سیر کر کے آیا، تو پھر سوال اٹھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کے اس معجزے پر بڑی زبانیں کھلے، بڑی جیبندیاں ہوں گی، بحث و مباحثے ہوں گے۔ اللہ کریم سمیع بصیر ہے نا، سب کچھ جانتا تھا اللہ تعالیٰ، اس لیے اس نے اسی بات کا دروازہ بند کرنے کے لیے، اس جھگڑے کا دروازہ بند کرنے کے لیے، اس بحث پر زبانیں بند کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، لوگوں میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ کیا بولا؟ سیر کرائی۔ اب وہ سیر جہاں چاہے، قدرتوں کا مالک ہے نا، جنتوں کی سیر کرا لے، لامکان کی سیر کرا لے، سدرہ کی سیر کرا لے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جسے چاہے جہاں لے جائے۔ بولیے، تو جب بات ہی اس کی طرف ہے، سیر کروانے والا ہی اللہ خود ہے، تو پھر کسی کے سیر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی بحث کو واسطہ بچتا ہے، کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بولیے، کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ سیر کرنے کی بات نہیں، کروانے کی بات، اور کروانے والا کوئی میں تو آپ نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال ہے۔ نبی نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں راتوں رات اتنی دور گیا، سیر کرنے گیا، مگر اللہ نے دعویٰ کیا ہے۔ تو علی نکلا، آگے کیا فرمایا؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص، اپنے بندہ خاص کو چوک دے بچے پیار اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر نبی کا لفظ بھی آ سکتا تھا، رسول کا لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر کئی حکمتوں کے تحت وقت قلیل ہے، بیان کرنا جو مناسب رہتا ہے